عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال اکثر ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب عید کی نماز کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ امام یہ کہہ دیتا ہے کہ اب ہم عید کی نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ طریقہ کیا ہے، کیسے کریں گے، کیونکہ سال میں تو 2 مرتبہ ہی عید کی نماز آتی ہے، تو کہاں ہم جا کے سال کے بعد آنے والی نماز اس کا طریقہ یاد ہو۔ اس لیے بسا اوقات اکثر یہی ہوتا ہے کہ امام نے طریقہ بتا دیا، پھر ہم اسے تازہ یاد کر لیتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے چند دن، میرے خیال میں 2-3 دن ہمیں وہ طریقہ یاد رہتا ہے، پھر سے بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ طریقہ یاد کر لیں۔ اگر کل کو امام صاحب نے طریقہ نہ بھی بتایا تو ہم بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنی نماز کو مکمل کر سکیں، کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ نماز جنازے کے لیے جائیں گے تو اپنے ساتھ والے کو دیکھیں گے یہ کیسے پڑھ رہا ہے، طریقہ نہیں آتا ہمیں۔ عید کی نماز کے لیے جائیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، تکبیر کو دوران اس نے ہاتھ اٹھائے کہ نہیں۔ تو یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے، تو آج ہی سے طریقہ نوٹ کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونے کے بعد صفیں سیدھی ہو گئی، پھر ہم نے نیت باندھنی ہے 2 رکعت۔ اس میں عید کی نماز میں صرف اور صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت مع 6 زائد تکبیروں کے، کیونکہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے، یہ میں آپ کو نیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے نیت کس طرح کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کر لینا۔ اللہ اکبر امام سب کریں گے، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے۔ ثنا کے بعد پھر امام سب کہیں گے اللہ اکبر، پہلی تکبیر۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہنے اور ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑ دینے۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح۔ تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اس وقت آپ نے ہاتھ باندھ لینے۔ ہاتھ باندھ لینے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت کو ہی ملائیں گے، پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، رکوع میں پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں، جس طرح نماز کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو امام صاحب سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر وہی طریقہ، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، آپ نے بھی اٹھانے، پھر چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو سیدھا آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب یاد رہے کہ پہلی تکبیر یعنی پہلی رکعت میں بھی ہم نے 3 تکبیریں کہی تھیں اور دوسری رکعت میں بھی ہم نے 3 تکبیریں کہی ہیں، لیکن جو چوتھی تکبیر کہی ہے وہ ہم نے یہ 6 زائد تکبیروں والی تکبیر نہیں کی، ہم نے وہ رکوع والی تکبیر کہی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو پھر وہی کہ سجدہ، پھر تشہد، پھر سلام پھرنے کے بعد پھر خطبہ سننا لازم ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سنے بغیر نہیں جانا چاہیے۔